الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کریم کلام حکیم میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی اور کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جسے چاہتا ہے۔ شرک کی کافی دیر سے گفتگو چل رہی ہے، حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے اور دوسرے علماء خیر کے حوالے سے، تو خصوصی طور پر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ تو ایک فرماتے ہیں کہ صاحب نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، کہنے لگے کہ بزرگان دین کی مزارات پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ شرک ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا کہ شرک کے لیے دو ذاتوں کا ایک صفت میں شریک ہونا ضروری ہے۔ مزارات پر چادریں چڑھانا، غسل دینا، سماع سننا، نذرانے دینا، قبر کا بوسہ لینا، چراغاں کرنا وغیرہ وغیرہ کسی قسم کے اشتراک میں آتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں ہوتا۔ یہ شرک کی مذکورہ تعریف میں تو اس وقت آ سکتا ہے جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہو، اللہ کو بھی نذرانہ دیا جاتا ہو، اس کا استغفر اللہ معاذ اللہ مزار ہو، چادر چڑھائی جائے، بوسہ دیا جائے، پھر اس طرح تو کوئی، یا پھر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا جائے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسی پاک ہے۔ تو شرک کی صفت کے مطابق جو ہے وہ ایک صفت ہو، دو اس میں یا دو سے زیادہ شریک ہوں تو پھر شرک ہوتا ہے، جو لسان العرب علامہ ابن منظور عربی کی سب سے لغت کی موٹی بڑی کتاب ہے۔ پھر کسی دوسرے کے ساتھ بھی کیا جائے، یعنی پہلے اللہ کے ساتھ کیا جائے پھر دوسرے کے ساتھ کیا جائے، پھر ہی شرک ہوگا نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جسم ہی سے پاک ہے، مخلوق سے متعلق امور سے منزہ ہے، تو اسے ان میں شریک کیوں کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ بوسہ محسوس و مبصر چیز کا نام ہے، یعنی جب انسان بوسہ دیتا ہے یہ محسوس بھی ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے۔ تو ہم ہوائی بوسہ بھی تو آج کل سنا ہے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، دور سے ہی ایسے کر دیتے ہیں۔ تو نئی نسل کا اسے ایئر کس بھی کہتے ہیں، وہ بھی بوسہ لینے والے کا تصور ہی کرتا ہے نا، تو اپنے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہوتا ہے لیکن تصور اس کا ہوتا ہے، اور ہاتھ محسوس مبصر ہے، یعنی بوسہ لینے کے لیے مادی جسم کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم اور مادے سے پاک ہے۔ اگر یہ عمل خدا کے ساتھ بھی ہوتا اور پھر کسی غیر کے ساتھ بھی ہوتا تو ضرور شرک تھا، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک سمجھنا اور اس کی عبادت کرنا شرک ہے، یقیناً شرک ہے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا چونکہ اللہ تعالیٰ خانقاہی ماحول کے رسم و رواج سے پاک و منزہ ہے، اس لیے ایسے امور کے لیے شرک کی رٹ لگائے رکھنا محض انرجی ویسٹ کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن بوسے میں مبالغے کے جو مفاسد بصورت سجدہ قبور آج کل خانقاہوں میں سامنے آ رہے ہیں، ان سے روکنا بھی خانقاہوں کے سجادہ نشینوں اور درگاہوں سے وابستہ علماء خطباء کی دینی اور منصبی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح بہت سارے علماء منع کرتے ہیں بھی اس طرح نہ کام کرو، چونکہ شرک کا شائبہ ہوتا ہے، یا لوگ ایسی خام خواہ اپنے عقائد بھی خراب کرتے ہیں اور تمہیں بھی تپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شرک کی تمام آلودگیوں سے، چاہے وہ شرک خفی ہو چاہے وہ شرک جلی ہو، وہ محفوظ رکھے۔ تو شرک کی تعریف یہ ہے، ایک صرف دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں، یا اللہ کی عبادت کے علاوہ اور بھی کسی کی عبادت کرے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرے، یا کسی اور کو متصرف بذات سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اس جیسی کسی بھی مخلوق میں کوئی صفت نہیں۔ حالانکہ ساری مخلوق دیکھتی ہے، بات ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے، سنتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ میں روح ہی نہیں ہے، مخلوق میں روح ہے، بے شمار فرق ہیں۔ تو جو امور مخلوق کے ساتھ مخصوص ہیں یا ویسے لوگ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شرک کی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جو ہے ذات و صفات میں برابری یا اس جیسے سے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثل بھی نہیں ہے، وہ پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک خفی سے خاص طور سے بچائے، اور ہمارے اعمال اور اقوال جو ہیں وہ شرک کے شائبہ ڈالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے، اس سے بھی بچائے۔ سیدھی سیدھا دین ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں
اس سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کی آلودگیوں شرک سے بچائے، کیونکہ شرک کی جب تک موت ہو نا، موت اس سے پہلے سکرات الموت، موت کے فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں تو شرک کی توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے تک توبہ بھی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔